بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے اس شخص کو جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی مدد کرنے والا۔ فاقم وجہ کا، پس آپ سیدھا رکھیں اپنے چہرے کو، للدین، دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت، فطر الناس علیہا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے انداز کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ذالک الدین القیم، یہ ایک مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے رہو، واتقوہ، اور اسے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ بنو۔ من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ کل حزب، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فرحون، اس پر خوش ہونے والا ہے۔ کسی بھی انسان کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے دین کا درجہ نہیں دیا، اور جب بھی کوئی شخص گمراہ ہوا، آپ پیچھے دیکھیں گے تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی اور پیغمبروں کی بات سے اپنی عقل، فہم، شعور یا اپنی سوچ کو اونچا کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ بہانے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب کسی کی خواہش یہ ہے کہ آباء و اجداد کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی کی خواہش یہ ہے کہ بیوی بچے نہیں چھوڑنے چاہیے، کسی کی خواہش یہ ہے کہ کاروبار خدا ہے، یعنی ہر کسی کی خواہشات مختلف ہیں، اور پھر وہ اس کے عوض یا اس کے تناظر کے اندر وہ دین کو سوچتا ہے۔ جب اس کو اوپر رکھ کے پھر دین کو سوچیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اس میں بگاڑ آئے گا۔ جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے اسی بھی دیندار ہیں، ہم دیندار ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، تمہیں نہیں ملے گی یہ سب کچھ، اور ہمیں اللہ انعامات دے گا، تمہیں کہاں دے گا، اس نے یہاں بھی ہمیں دے رکھے ہیں، ہم ان بتوں کی پوجا کر کے ہم ادھر جائیں گے۔ لیکن کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی طرف سے جو نظریہ، ایک سوچ ملنے والی تھی نا، اس سوچ کے مطابق اس کو سوچا تو گمراہ ہو گئے۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، علم اور چیز کا نام ہے، خواہشات اور چیز کا نام ہے۔ خواہش کبھی علم نہیں ہوتا۔ خواہش علم ہوتا ہے کہ انسان جو وحی الہی نازل ہوئی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ اس کے من کے مطابق ہوں یا من کے مخالف ہوں۔ جو من کے مطابق ہے اس کو لے لیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا، یہ تو خواہشات کی پیروی ہے۔ اور دنیاوی اصول کے اندر بھی یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے ایک اصول و ضوابط رکھے ہوئے، اگر اس کے مطابق اپنی خواہشات کی طرف جائیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ کسی بھی صورت نہ دنیاوی اعتبار سے کامیابی ممکن ہے اور نہ اخروی اعتبار سے کامیابی ممکن ہے۔ بہرحال اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا، اور پھر ان میں کامیابی کے اصول کون سے ہیں؟ جو اللہ نے نازل کیے ہیں۔ باقی دنیاوی کے بناوٹی وہ بھی ہیں لیکن وہ بھی خواہشات کے اوپر مبنی ہیں۔ اور دین کے معاملے میں جب یہ رکھیں گے نا کہ فلاں کی بات ماننی ہے، فلاں کی بات ماننی ہے، فلاں کی ہستی، فلاں کی ہستی، ان چیزوں کو جب سامنے رکھیں گے تو یہ علم کے منافی ہوگا، اور جب علم کے منافی چلے جائیں گے تو پھر فرمایا فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ پھر اس کو 30 پارے چاہے سناؤ، اس کو ساری حدیثیں سنا دو، اس کو وہ کہاں ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ جب خواہش نفس کو مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اس کے مطابق دین انج ہونا چاہیے، معاملہ اسی طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں، بلکہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، بس بات ختم، اس پہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے، اپنے آپ کو راضی کرنا۔ یہی تو ہے رضیت باللہ ربا۔ ایمان کی معراج کیا ہے؟ کس کو کہا گیا؟ رضیت باللہ، میں اللہ کو رب مان کے راضی ہوں۔ کیا ہے یہ کہ تنگی، مشکلات، پریشانی، وہ اچھا برا ہے، بالقدر خیرہ و شرہ، کیا ہے کہ ہر ایک چیز پہ ہم راضی ہیں جو ہمارے من کے مطابق ہے یا من کے مخالف، اس کو دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ جس کو پھر اللہ گمراہ کر دینا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی ہدایت کے لیے یہی چیز ہے، یعنی جو وحی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور قرآن پاک کی صورت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ، اور پھر ایسا ہوگا کہ ان کو کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ سے زیادہ کس کے اندر طمع
ہے اور حرص ہے کہ یہ لوگ ایمان لے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ الٹا جواب کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مجنون ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا معاذ اللہ، اور آپ کے اوپر اس طرح کی فرمایا وما لهم من ناصرین، جس بندے کا نظریے والی یہ چیز ہل جائے پھر اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا اس کا کوئی بھی مددگار یعنی اس کا معاون نہیں ہو سکتا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اس آیت کو بھی دیکھیں، فرمایا آپ نے اپنے چہرے کو سیدھا کر لینا ہے۔ چہرے کو، چہرہ ہی ہے، اگر چہرہ گردن اتار دی جائے تو انسان کا سارا جسم کا جسم فارغ ہے، وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو فرمایا اپنے چہرے کو اس کے لیے تابع کر دو، اس کے لیے اس کے سامنے کھڑا کر دو، یعنی وہ جس طرف لے جانا چاہتا ہے، اب چہرے میں جو انسان کے ذہن سوچ آتی ہے وہی کرتا ہے نا، باقی سارے اعضاء۔ فرمایا اپنے چہرے کو دین کے لیے سیدھا کر دو، اقیم، قائم کر دو اس کو اس کے لیے، اور فرمایا حنیفہ، آگے ساتھ میں ایک اور قید بھی لگا دی کہ یکسو ہو کے، دوسرا اور کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہ ادھر ادھر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یہ اچھا برا فلاں ہو سکتا ہے، معاشرے اور اس طرح کی چیزیں یہ ساری نکال دو۔ حنیفہ، یکسو ہو کے دین کے اوپر سیدھے ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جب یہ تمہارا نظریہ بن جائے گا نا تو یہ ہے وہ فطرت جس پہ اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ جس طرح عالم ارواح کے اندر اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، تو سب نے کیا کہا تھا؟ فرعون بھی کہہ رہا تھا قالوا بلی، اللہ رب تو ہے۔ یہاں آگے کیا کہتا ہے؟ وہ احوا کے شکار ہوا نا، ان دنیاوی چیزوں کو اپنے لیے ماڈل سمجھ لیا، وہاں یہ کچھ بھی نہیں تھا تو کہا بلا، کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلا اللہ تو ہی رب ہے۔ لیکن یہاں جب آگے خواہشات کی پیروی شروع ہو گئی اور شیطانوں کے وسوسوں کے شکار ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ وحی بھی آنے کے باوجود اس کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ تو فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس دین کے اوپر یکسو ہو کے کھڑے ہو جانا، یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے ابو نے یہ بات کی ہے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ میری اولاد ہے، وہ اس کو وہ بتاتا ہے، اس کا وہ نظریہ بن جاتا ہے۔ اب جب وہ نظریہ بن جاتا ہے وہ بسا اوقات یہودی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، ہندو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ والدین جس گھر میں آپ نے پرورش پائی ہے وہ نظریہ بھی آپ کے لیے حجت نہیں ہے۔ آپ کے لیے حجت کیا ہے کہ آپ وحی الہی کا علم حاصل کریں، اس علم کے مطابق آپ کے والدین ہیں تو بہت اچھی بات اور خوش نصیبی والی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو سیدھا کیجیے، درست کیجیے۔ والدین اس طرف آتے ہیں تب بھی، نہیں آتے تو تب بھی، جس طرح ہم پیچھے سورہ کیا نام ہے لقمان کے اندر مزید انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ باتیں ساری ہو چکی ہیں۔ تو فرمایا کہ ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین، جو اپنے آپ کا دین کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے، بس بھائی اللہ کی وحی ہے اس پہ قائم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، باقی سارے جو مرضی کہتے ہیں بس میں اس کے اوپر قائم ہوں، یہ ہے دین، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس طرف نہیں آتے، ان کے لیے بڑی ایک مجبوری ہے، شیطان وسوسوں کی صورت میں ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اور آگے پھر مزید فرمایا منیبین الیہ، ہر وقت رجوع اس کی طرف رکھو، اور نماز 5 ٹائم رکھی ہے اس کے لیے۔ پھر فرمایا تم ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ اس کا، اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، تاکہ اس کے ساتھ تعلق رہے تمہارا یہ نظریہ کبھی دیکھیں نا، آپ دوسری طرف جائیں گے جہاں الحاد ہے، ان کی باتیں سنیں گے تو صاف ذرا بندہ ڈگمگ جاتا ہے بس اوقات، ہے کی گل ہو رہی، یہ تو بات تو ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سارے نظام کو چلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح اہل شرک کے پاس بیٹھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ اب بادو نہ کرا، میں وہ کہے گا لے جی میرے پاس اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں، میں نے بس ایک حاضری دی ہے، چکر لگایا تو میری اولاد ہو گئی ہے، یا اس طرح کے دیگر کوئی اور میرے معاملات جو بگڑے ہوئے تھے وہ درست ہو گئے ہیں۔ جب وہ ساری یہی باتیں سنے گا تو اس کے ذہن میں وسوسہ تو آئے گا نا۔ تو جب وہ یہ آیات پڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا اور اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اس کو کہتے ہیں منیب، انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع جب اس کا ہوگا تو پھر ان چیزوں کی طرف وہ نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی اس طرح کا وسوسہ آئے گا بھی تو وہ اس کا رد کرنے کے لیے اس کا ایمان مقابلے میں کھڑا ہوگا اس کا۔ اور جب ایمان بنا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع والا تعلق نہیں ہے، انابت اللہ والا اور ذکر اللہ والا، وہ تقویت اور قوت نہیں ہے، تو پھر جو وسوسہ آئے گا انسان کو بہا کے لے جائے گا اور انسان اپنا اس طرح بناتا رہے گا۔ تو فرمایا واتقوہ، پھر فرمایا اس سے ڈرنا بھی ہے، واقیموا الصلاۃ، نماز بھی قائم کرنی ہے، ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہیں بننا، یعنی اگر یہ چیزیں چھوڑو گے، انابت اللہ نہیں ہوگی تو پھر لوگ غیر اللہ کی طرف تو بھاگ کے لے جائیں نا۔ دیکھو جو اللہ کے در پہ نہیں آتے، نمازی نہیں پڑھتے، اور ان کو شارٹ کٹ بتا دیا تھا آپ نے سال بعد حاضری دینی ہے، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو پھر وہ ادھر ہی جائے گا نا، مشرک بنا کہ نہیں بنا جب منیبین اللہ نہیں ہوگا۔ واتقوا، جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو فلانے کا ڈر ہے، فلانے کا ڈر ہے، بلی سے ڈر رہے ہیں، کبھی کوئی اپنے سائے سے ڈر رہے ہیں، وہ ایک آدمی جو قبر میں جا چکا ہے اس سے ہزاروں میل دور ہو کے بھی اس سے ڈر رہے ہیں کہ یہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ واتقوا، جب یہ ہوگا تو ولا تکونوا من پھر شرک کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح نماز نہیں پڑھیں گے جب،
اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، پھر غیر اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو دیکھیں ولا تکونوا من المشرکین، اس لیے فرمایا کہ یہ عمل جو ہیں اگر اچھے عمل ہوں گے تو وہ اللہ کی طرف لے کے جائیں گے، منیبین الیہ، اور اگر برے عمل ہوں گے تو پھر اس کی طرف جائے گا۔ بس اوقات انسان کا عقیدہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ معاملات اس طرف بڑھاتے جس طرف اپنے ذہن کو لے جائے گا تو پھر اسی طرف ہو جائے گا۔ تو فرمایا من الذین فرقوا، یہی دیکھ لو پھر اس کا نتیجہ اللہ نے ذکر کیا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس سے پہلے لوگوں نے اپنی خواہشات کو کچھ میں داخل کیا، کچھ یہ ٹھیک ہے کچھ یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنے بھی فقے بنے ہوئے ہیں یا لوگ ادھر ادھر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ لے لیا اور اس میں کچھ جی فلاں کا مسلک یہ ہے، فلاں کا لے آئے نا، اس کو لے آئے، اب جہاں پہ اس کو لیتے آئیں گے وہاں پہ الگ سے ایک نظریہ بنتا جائے گا۔ اب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم نہ کیا نام ہے اس کو کہتے ہیں، نہ ہم بابی ہیں اور نہ ہم بھابی ہیں، ہم صرف علمی کتابی ہیں۔ اس علمی کتابی کی صورت میں اندر بھی اس کو کچھ لے آئے، جب اس کو کچھ لے آئے تو ایک نواں فرقہ بن گیا۔ تو اب نہ سمجھیں اس کو کیا فرقہ ہے، لیکن فرقہ تو بن گیا نا ایک سوچ۔ فرقہ کس کو کہتے ہیں، ایک الگ سوچ ایک الگ فہم ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق۔ اور سوچ ٹھیک کون سی ہے، قرآن و سنت جو اس کے مطابق ہے بس۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جی لے اب قرآن و حدیث ایسے ہے، وہ قرآن و حدیث کی غلط تعویل کریں گے، جس طرح کے اصول بنا دیے نا کچھ فقوں والے نے کہ اگر یہ بات اس طرح کی حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف بھی آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے۔ دیکھا نا، بن گیا نا۔ اسی طرح یہ ہے کہ ایک نظریہ قائم کر لیا، اس کے مطابق حدیث آگے نہیں مانیں گے، اس کے مخالف حدیث آگے یا قرآن پاک کی آیت آگے اس کی غلط تعویلات کریں گے۔ جب نظریہ بگڑ جائے گا تو کدھر جائیں گے؟ اس لیے نظریہ یہ رکھیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یکسو ہو کے اللہ کے دین کے لیے بھائی یہ کھوپڑی تابع دار ہے اس کی، جو اس کے آیا وہ صحیح غلط اونچ نیچ آگے پیچھے، یعنی جس غلط کا تو تصور نہیں ہے بہرحال، یعنی جو کچھ بھی ہے اپنے ذہن کے مطابق وہ اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے تو اس کے مطابق ہی ہم نے چلنا ہے۔ تو پھر یہ ہے استقامت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ہم سب سے اعلیٰ و افضل مانتے ہیں، کیا ہے اس میں کہ وہ سارے مکے والے ماننے کے لیے تیار نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں کہاں سے ہو گیا آگے۔ فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو بات سچی ہے، نظریہ ہے نا کہ رسول کی بات اور اللہ کی بات جو ہے اس میں کچھ بھی ہو جائے وہی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اگر یہ نہیں ہوگا نا تو پھر یہ پورا اس کو بار بار اگر پڑھیں گے تو طبق روشن ہوتے رہیں گے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر خواہش کے مطابق جب ہو جائے تو بندہ خوش تو ہوتا ہے نا، پھر جب وہ ہوگا اس کے نظریے کے مطابق اس کو جو مل جائے گا اس کے اوپر وہ خوش ہوگا۔ تو اللہ کریم ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس پر استقامت اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔